بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ناگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی ذہانت کے سلسلے میں آج بھی پروگرام تیار کیا ہوا ہے۔ آپ کو ہم بتائیں گے پاکستانی اپنی ذہانت کو دنیا بھر میں کیسے استعمال کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے، مارچ 2020 کو اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندہ عبداللہ حسین ہرون صاحب نے یہ ارشاد فرمایا، وائرس لیبارٹری میں تیار کیا گیا جو شام کی جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا سازش کرنے والوں نے اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکو بینک میں ڈاکہ مارنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے پولیس کو باقاعدہ اطلاع کریں کہ بینک پہنچو، ہم ادھر ڈاکہ مارنے لگے ہیں۔ اور اس کی ویکسین اسرائیل میں تیار ہو رہی ہے۔ جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے صرف ان کو ویکسین دی جائے گی۔ اور پاکستان کی عظیم قوم نے یہ تھیوری سنی اور اس پر سب جان کر آگے فارورڈ کرتے رہے بغیر کسی سائنسدان کے مشورے کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امریکہ اور اسرائیل ایسا وائرس کیوں اپنی لیبارٹریوں میں تیار کریں گے؟ تو جو سائنسدان چین، جاپان، برطانیہ، روس اور آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، کیا وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ سفیر صاحب تو خیر اپنی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ یہ ویڈیو نشر کر رہے تھے۔ میڈیکل سائنس کے ساتھ کھیلنا محض ایک کھیل ہے، اور اسی طرح ایک مشہور صحافی نے اپنی ایک ویڈیو کی ریٹنگ بہتر کرنے کے لیے یہ جھوٹ پھیلایا، اگر روزانہ 10 لیٹر پانی پیا جائے تو موٹاپا بھی دنوں میں کم ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بے شمار افراد کو پیچش لگے اور بیماری کی صورت اختیار کر گیا، اور وہ سارا دن بیت الخلاء میں بیٹھ کر اس کی جان کو روتے رہے۔ وزن تو اس طرح کم تو نہ ہوا، مگر جن کو گردے کی بیماری تھی یا مثانے کی بیماری تھی، ان میں پتہ نہیں کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہو گئے ہوں گے۔ اور جب انسان کی ایک بات ترجیح روپیہ پیسہ ہو تو اس کے درجات 4 ٹانگوں والے جانوروں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مذہبی مفکر جنہوں نے ایک سال میں سائنس کی تھیوریوں کو کار ثواب سمجھ کر بیان کیا، کہیں سے طبیب پکڑ لائے، اس کی بہت ساری خصوصیات بیان کی، اور جنہیں سنتے ہوئے یہ محسوس ہوا ملکہ برطانیہ اور موت کے درمیان فقط یہی حکیم صاحب تھے۔ ماضی میں اس مفکر کے بیان کردہ ارشادات میں کچھ یہ ہے، ٹیکنالوجی ایک بت ہے، اس بت کے بنائے ہوئے کیمرے کے سامنے روز اپنا رخ روشن کر کے خطاب فرماتا ہے، روز گاڑی میں سفر کرتا ہے، اور کرنسی نوٹ ایک دھوکہ ہے، سونے کی اشرفیاں بھی چلنی چاہیے، یہ مفکر صاحب کا ارشاد ہے۔ اور تیسری طور پر کوئی پاسپورٹ اور سرحد نہیں ہوا کرتی، چنانچہ انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ یہ منظر میں میرا دل بے چین ہو رہا تھا، ان کا دریافت کردہ یہ نابغہ یا میڈیکل سائنس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ اس طبی ماہر نے مجوس نہیں کیا، چھڑتے ہی فرمایا، اللہ قرآن بھی میں فرماتا ہے، ہم ہی تمہیں کھلاتے ہیں، ہم ہی تمہیں پلاتے ہیں، اور ہم ہی تمہیں شفا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بھی علاج ہوگا وہ فقط غذا سے ہوگا، دعا سے نہیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں، قرآن میں کسی ویکسین کا ذکر نہیں، کسی انسولین کا ذکر نہیں، کسی کیمو کا ذکر نہیں،
میں نے سوچنے لگا قرآن میں تو موبائل فون کا ذکر بھی نہیں، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن ایجادات کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ جو چند صدیوں میں انسانی آبادی 7.8 ارب تک پہنچی، یہ تو میڈیکل سائنس اور بالخصوص ویکسینیشن ہی کا نتیجہ ہے۔ یہ بے تحاشا آبادی بڑی۔ جب پولیو وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو پھر کہانی ختم، پھر آپ ساری عمر جتنی بھی اچھی غذائیں کھاتے رہیں اور آپ کا نروس سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا، اور اچانک ہی یہ مفکر اعظم اچانک وجد معیار کا چلائے۔ یہ جو ویکسین مافیا ہے، میں شرط لگاتا ہوں مفکر اور اس کے ہمنوا خود سب سے پہلے ویکسین پیتے ہیں یا لگاتے ہیں، ان کی لادیں بھی ویکسینیشن میں فارغ ہوئی ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے 10 میں سے اگر پولیو کی ویکسین نہ لگائی جائے، 10 میں سے 4 بچے ہی بالغ کی عمر تک پہنچتے ہیں۔ اور پاکستان میں نہایت ہی منظم طریقے سے مختلف وبائیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ کورونا امریکہ نے چین کو تباہ کرنے کے لیے بنایا، جب چین نے قابو پا لیا پھر چین نے امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے بنا لیا۔ کورونا ہے ہی نہیں، یہ اکثر دوست یوٹیوب پہ ویڈیو چلتی ہیں، وہ کہتے ہیں کورونا ہے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ان میں بہت سے خود کورونا کی بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اچھے بھلے صحت مند لوگوں کو زہر کے انجیکشن لگا کر مار رہے ہیں، انہیں اس کے عوض فی قتل امریکہ سے 3 لاکھ روپے ملتے ہیں، جو 4 لاکھ سوچنے والی بات ہے۔ جو 4 لاکھ امریکی کورونا میں مر گیا، انہیں غالباً پاکستان سے معاوضہ ملا ہوگا۔ یہ اس ساتھ کی تھیوری ہے۔ اور ایک عبرتناک واقعہ اور بھی سن لیجئے۔ ایک ان پڑھ دوست کو ہیپیٹائٹس کا مرض لاحق تھا، مقامی طبیب سے علاج کرواتا رہا، ایک دن خون کی کیے آئی، بے ہوش ہو گیا، اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا اور ایک ڈاکٹر کی بھرپور کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی دی۔ اور کرونا پھیلنے کے بعد اس شخص نے دوسرے دوست کے کان میں کہا، ہسپتالوں میں ڈاکٹر لوگوں کو زہر کا ٹیکہ لگا رہے ہیں، یہ وہی شخص ہے جسے ابھی چند ماہ قبل ہی ڈاکٹر نے موت سے منہ سے باہر نکالا۔ میرے دوستو، یہ ہے پاکستان کی ذہانت پر مبنی ایک پروگرام۔ آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، پاکستان کی جو قوم ہے بہت ہی ذہین اور باصلاحیت ہے۔ پاکستان کسی موقع پر بھی اپنی صلاحیتوں کو منوانے سے کم نہیں رہتا۔ آج بھی دنیا میں پاکستان کا نام بول بالا ہے اپنی ذہانت کی وجہ سے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں بتائیے یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور اس کے ساتھ ہی سبسکرائب کریں۔ اور اسی کے ساتھ خاک صاحب کو اجازت دیں، پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔